جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شورا میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 6 آدمیوں کا شورا بنایا تھا عمر نے، اور وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ یا علی، میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیعت کروں، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ ابو بکر عمر کی سنت پہ چلیں گے۔ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا میں ابو بکر کی سنت پہ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ لوگوں نے ابو بکر عمر کی سنت پہ چلنا ہے، اور اللہ کا شکر کرو کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، وَإِلَّا بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے آپ کو، ان کی سنت جان بچ گئی اگر ان کے سنت پہ جانا آپ پہ واجب ہوتا تو بہت سارے برے کام آپ کرنے پڑتے تھے۔ یہ کتاب ہے، کتاب تمہید الاوائل فی تخلیص الدلائل، تالیف القاضی ابی باکر محمد ابن طیب الباقلانی، یہ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ میں سن 1987 میں چھپی ہے۔ ابو بکر الباقلانی یہ اشاعرہ اور احناف کا بہت بڑا عالم ہے۔ صفحہ نمبر 514 میں ملاحظہ کریں، یہاں پر ان الصحيح في هذا ما روي ان عليا عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف بعد ان عرض عليه البيع على شرط ما روي انه شرطه فاباه علي والتزمه عثمان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو شرط لگائی تھی بیعت کرنے کے لیے کہ اگر اس شرط پہ مانیں گے تو ہم بیعت کریں گے، عثمان نے مانا، امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانا۔ یہ حدیث صحیح ہے، کہہ رہے ہیں وہ حدیث، وہ جو شرط لگائی تھی عثمان نے مانا تھا اور امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں گے، اما سنت ابو بکر پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ کتاب تاریخ الطبری جزء رابع، چاپ دار المعارف، یہاں پر صفحہ نمبر 238 میں هل انت، عبد الرحمن بن عوف نے کہا هل انت یا علی مبایعی علی کتاب اللہ و سنت نبی و فعل ابی بکر و عمر، یا علی سلام اللہ علیک، کیا آپ میرے ساتھ میرے بیعت کو قبول کریں گے کتاب اللہ پر، سنت نبی پر اور ابو بکر اور عمر کی فعل پر؟ فقال اللہم لا، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، ولیکن علی جہدی من ذلک و طاقتی، میں اپنے اجتہاد پر اور اپنے رائے پہ عمل کروں گا، اور کتاب اللہ اور سنت پر، وہ تو واضح ہے۔ فالتفت الی عثمان، عثمان کی طرف پھر گیا، کہا کہ میں بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل ابو بکر عمر پر۔ عثمان نے فوراً کہا اللہم نعم، جی ہاں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ سنت میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کریں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 1، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں۔ یہاں پر حدیث نمبر 557، صفحہ نمبر 238، عن عاصم عن ابی وائل، عبد الرحمن ابن عوف سے میں نے کہا کیف بایعتم عثمان وترکتم علی، اوے عبد الرحمن ابن عوف ڈس سانو، آپ نے کیوں عثمان کے ساتھ بیعت کی، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں بیعت کی؟ وہ تو ان سے زیادہ بہتر تھے۔ ہاں کہا، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ عبد الرحمن ابن نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ قد بدأت بعلی، میں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ شروع کیا۔ فقلت، میں نے امام علی علیہ السلام سے کہا ابایعک علی کتاب اللہ و سنت رسول و سیرت ابی بکر و عمر، میں آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ابو بکر عمر پر۔ قال فقال فیما استطعت، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان باتوں میں جو میرے بس میں کرتا ہوں۔ عثمان سے میں نے جب یہ عرض کیا تو عثمان نے فوراً قبول کیا، جی سنت ابو بکر عمر مقبول ہے مجھے۔ اور اس کے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ بہت بھلے یہ مروی ہے۔ پھر یہ حدیث اگر ہوتا صحیح ہوتا نا، اقتدوا بالذین من بعد، میرے بعد اقتداء کرو ابو بکر عمر کی، اگر یہ واضح ہوتا تو سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے تو نہیں کہا کہ ہم ابو بکر عمر سے بیعت کریں گے، ابو بکر وہ خود اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں سعد بن عبادہ کو۔ اور ملاحظہ کریں یہ صحیح بخاری ہے، جلد صفحہ نمبر 651، حدیث نمبر 3668، ٹھیک ہے نا۔
یہاں پر ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے، بات کی ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، فقال فی کلامی نحن الامراء وانتم الوزراء، کہ ہم جو ہے ہم قریش کیا ہوگا، قریش امیر ہوگا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امیر ومنکم امیر. اس نے کہا کہ حباب بن المنذر نے کہا نہیں، ایک امیر قریش کا ہونا چاہیے، ایک امیر ہمارا انصار کا ہونا چاہیے. فقال ابو بکر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء. نہیں کہ عمر قریش نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ہم قریش میں سے عرب آپ کو نہیں مانیں گے، عمراء ہمارے اور آپ ہمارے ساتھی. ہم اوسط العرب دارا، قریش جو ہیں پورے عرب میں سب سے زیادہ جانے پہچانے ہیں. واعربهم احسابا، اور سب عربوں میں سب سے زیادہ ان کی بات مانی جاتی ہے. فبايعوا عمر ابا عبیدہ، آؤ عمر کے ساتھ بیعت کرو یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. تو واضح بات ہے کہ اگر کہتا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد آپ نے ابو بکر عمر کی اتباع کرنی ہے، تو عمر کو ابو بکر کو اسی کو کوٹ کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے انصار سے کہ بھائی عرب قریش جو ہے یہ عربوں میں زیادہ جانے پہچانے، عرب زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، تو آ جاؤ پھر ابو عبیدہ کی بیعت کرو. وہ تو بات بنتی ہی نہیں تھی نا. تو یہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے، جلد نمبر 12. یہاں پر یہ حدیث ہے کہ عمر سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ مر رہے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، جانشین بنائیں. تو اس نے کہا میں کیسے خلیفہ بناؤں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا تھا، میں خلیفہ بناؤں تو عمر نے، ابو بکر نے تو مجھے بنایا تھا، میں کیسے کیا کروں. تو اس نے اس حدیث کے رد نقل کرنے کے بعد کہ عمر کہتے ہیں کہ عمر کیا کہتے ہیں، وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. وفی هذا الحدیث، فیضان صاحب صحیح ہے؟ جی جی، اس دے اوکے صحیح مزید کر بول. گئے ہو، مینوں لگا ہے. اوکے میرے جی ہور بھی سوال نے. جی سر بولیں. جامع ترمذی شریف کے اندر تسی حدیث کھولی نہیں ہے. ایک باری جی جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث کھولو، ان دے وچ جیڑا ہے لکھیا ہویا ہے کہ اے صحیح سند میں موجود ہے. جامع ترمذی نے خود بولا یہ صحیح ہے. جی جی، آپ اوپن کریں. میں تو اوپن کرتا ہوں. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر نے کیوں کہا بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا؟ پھر تو عمر نے تہمت کیا نا، افترا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 6، یہاں پر صفحہ نمبر 149 پہ چلتے ہیں نا. یہ تحقیق کس کی ہے علامہ صاحب؟ یہ بشار عواد معروف، بشار، ڈاکٹر بشار. یہ حدیث نمبر کون سے، 3805. یہ روایت یہ ہے بھائی، اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابا بکر وعمر واہتدوا بہدى عمار، اور عمار کی ہدایت پہ چلو. وتمسکوا بعہد ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے باتوں پہ اتباع کرو. هذا حدیث غریب. ویحیی بن سلمہ یضعف فی الحدیث، یضع بن سلمہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نہیں بولا کہ یہ صحیح، یہ سب ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی محقق کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے بولا نا، تو اس میں صرف ابو بکر عمر نہیں ہے، عمار یاسر کی ہدایت پہ بھی چلنے کا حکم ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے فرامین کی اتباع کرنا بھی ضروری، ان کو بھی خلیفہ بنانا تھا پھر تو، ٹھیک ہے. پھر عثمان کی خلافت باطل ہے، ابو بکر عمر کے بعد عمار کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بنانا تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث ہے ضعیف. چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.